دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں کو زبیر کا سلام۔ سلام کے آغاز کے بعد امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ بابر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج میرا بابر کو یہ سوال ہے کہ آج فلسطین ممالک پر جو ظلم ہو رہے ہیں سارے مسلم ممالک دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلم ممالک ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ کائنڈلی آپ لوگوں کو اور مجھے اس بات سے آگاہ کریں گے؟ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے سارے میرے دیکھنے والے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ جی زبیر بھائی، آپ کا جو سوال ہے میں اس پہ جتنا میرے پاس نالج ہے میں اس پہ بات کروں گا اور انشاءاللہ ٹھیک سے ہی جواب دوں گا۔ بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس ٹائم مسلم ممالک ہیں وہ سب یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، وہ تو نظر آ رہے ہیں، ساتھ دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ سب کے پاس ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، اپنی طاقت بھی رکھتے ہیں، ہم لڑنے کے لیے ہمارا جہاد، ہمارا اسلام میں ہمیں اجازت بھی ہے، لیکن پتہ نہیں ہم کس سے ڈر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے جنوبی کوریا، جس کی کروڑوں میں آبادی نہیں ہے، لاکھوں میں ہے۔ اب وہ لاکھوں والا ملک ہے، اس ملک کا صدر کسی جگہ پہ جا کے امریکہ کے صدر ٹرمپ سے ملتا ہے، کہیں پہ سارے ملکوں کے صدر اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ٹرمپ اس ملک کے صدر کو کہتا ہے کہ یار تم جو ہے نا یہ روزانہ آئے دن کوئی نئی فیکٹری لگاتے ہو، اسلحے کی نیا بارود بناتے ہو، ان چیزوں سے باز آ جاؤ، میں تمہیں اگر چاہوں تو ایک چٹکی میں ختم کر سکتا ہوں۔ اچھا، کیا بات۔ اب جنوبی کوریا کا جو صدر ہے پھر اس نے جو جواب دیا وہ مزے کا ہے۔ اچھا، ایسا کیا جواب ہے جو جنوبی کوریا کے صدر نے ٹرمپ کو دے دیا؟ اس نے یہ کہا کہ آپ کا ملک بہت بڑا ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ فورسز ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے، میرا چھوٹا سا ملک ہے، بالکل چھوٹا سا، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو دو انگلیاں اکٹھی کر کے چٹکی میں ہی ختم کروں۔ اچھا، مطلب کہ یہ وقت ہی نہیں اتنا سے میں نے صرف سوچنا ہے اور امریکہ کو ختم کر دینا۔ اب ٹرمپ ایسی کون سی جنوبی افریقہ کے پاس پاور ہے؟ جنوبی کوریا کے پاس ایسی کون سی پاور ہے وہ جو مطلب اس نے چٹکی کا بھی کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے؟ بس اس نے کہا میں نے اشارہ کرنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب ٹرمپ کہتا ہے وہ کیسے؟ اس نے کہا آج ہم یہاں پہ کسی دعوت میں، آپ اپنے ملک میں چلے جاؤ، میں اپنے ملک میں چلا جاتا ہوں، پھر میں آپ کو ڈیٹ بتا کے تجربہ کروں گا، ایک چھوٹا سا تجربہ کروں گا۔ اب وہ جنوبی کوریا کا صدر اپنے ملک میں جاتا ہے، وہاں پہ جا کے جو اس کا اسلحہ بنانے والا بندہ تھا اس کو بلاتا ہے، اس کو بولتا ہے یار میں نے نا ٹرمپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کی ہے، اس کو نا تھوڑا سا ٹریلر دکھانا ہے۔ وہ کہتا ہے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کو وہ کال کرتا ہے کہ میں 6 کلو کا ایک مواد ہے میرے پاس، 6 کلو صرف استعمال کروں گا، آپ کے بارڈر کی سطح پہ سمندر کے اندر کروں گا، اور اس سے جو ہے نا میں کم از کم آپ کے 3 شہروں کو سیلابی طوفان تک لے کے جانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے 6 کلو کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ؟ اس نے پھر آن لائن وہ ویڈیو پہ اس کے سامنے وہ 6 کلو کا ایک مواد رکھا سمندر میں، اس کو پھر جب فائر کیا 45,000 کے آس پاس ہلاکتیں ہوئی ہیں ٹیکساس میں، 45,000 کے آس پاس کچھ ہلاکتیں ہیں ٹیکساس میں، اتنا بڑا سمندری طوفان آیا۔ تو اس ٹائم پھر اس نے اس کو کہا، جنوبی کوریا کے صدر نے ٹرمپ صاحب کو، کہ یہ 6 کلو کا تھا اور 2 میرے بالکل ریڈی ہیں، جو مجھے بٹن نہیں دبانے، صرف میں نے دماغ کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے، سوچنا ہے تو وہ چل جانے ہیں جب دل کرے حملہ کرنا۔ مطلب جنوبی کوریا کے صدر کو ڈر بھی نہیں ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے اور امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، ہم جس کے ساتھ مطلب دشمنی لے رہے ہیں وہ ہمیں تو تباہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو ڈر نہیں۔ اس نے یہ کہا میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس جتنے میرے شہری ہیں وہ مرنے کے لیے تیار ہیں، آپ میں ہمت ہے مرنے کی تو آ جاؤ۔ وہاں پہ وہ مجھے شعر یاد آتا ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم آپ کو بھی لے کر ڈوبے۔ کیا بات ہے، آپ کو بھی لے کے ڈوبے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ نہیں، ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جنوبی کوریا کی رعایا کیا اس کے ساتھ اتنی مخلص ہے کہ مطلب اپنے حکمران اپنے صدر کے ساتھ اتنی مخلص ہے کہ ان کو اپنی مطلب جانوں کی پرواہ ہی نہیں ہوئی؟ مطلب اگر آپ ہمارے ملک پاکستان کے حالات دیکھیں تو ہمارے ملک پاکستان میں اگر کوئی لیڈر کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ دیکھ چکے ہیں حالات کیا آتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی ڈفرنس نیوز بھی ہے کہ یار جنوبی کوریا کے صدر کے ساتھ اس کی رعایا نے پورا ساتھ دیا، کوئی بھی مطلب موت سے ڈرا نہیں۔ زبیر بھائی اس کا یہ جواب ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی سیاستدان
कोई भी सियासतदान कोई परमानेंट सियासतदान नहीं होता, बड़ी मुश्किल से है एक हुकूमत ने 5 साल पूरे किए हैं। और आप जनूबी कोरिया की हिस्ट्री देखें तो पिछले 15 साल से उनका एक ही सदर है। अगर वो बंदा उनके साथ मुखलिस है, अपनी रियाया के साथ मुखलिस है, तो लोग उसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी रही बात आपका जो सवाल है ना कि वो रियाया, अगर उसके साथ रियाया ना हो तो वो इतना बड़ा कोई भी ऐलान नहीं कर सकता, ठीक है। उसने अपनी रियाया को इतना मुस्तहकम एक मुल्क दिया हुआ है कि वो ना किसी से कर्जा लेते हैं, ना वो किसी से कुछ लेते हैं, अपना खाते हैं, अपना करते हैं। वो हमारी तरह किसी के मोहताज नहीं है। हम तो बहुत सारे मुल्कों के मोहताज हैं, लेकिन वो जो है ना एक बहादुर इंसान है, उसके अंदर मरने का इरादा है। वो कहते हैं जीता वही है जो मरना जानता है। जिसे मरने का शौक नहीं है ना वो जी भी नहीं सकता। घुट घुट के जो जिंदगी होती है ना वो कोई जिंदगी नहीं होती। जिंदगी वो होती है आप अपनी मर्जी से जियो, अपनी मर्जी से खाओ, अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से सो जाओ। अब हमारे मुल्क में देख लेना, हम अपनी मर्जी से तो कोई नारा भी नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी से कुछ खा पी भी नहीं सकते, किसी बंदे को सपोर्ट भी नहीं कर सकते। सपोर्ट तो दूसरी बात तो ये तो घर में भी है कि आप किसी अगर लीडर हुक्मरान को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके घर में ही इख्तलाफात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक भाई या एक बहन या एक माँ बाप हम सब एक हैं ही नहीं, एक को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। एक अगर देखा जाए तो कोई तहरीक लब्बाई का है, कोई तहरीक इंसाफ का है, कोई नून लीग का है, और कोई तो इन चीज़ों को सपोर्ट ही नहीं करता। भाई इसका ये सबसे बेस्ट जवाब है कि अगर हम सब किसी एक के पीछे लगते हैं ना, कोई भी किसी एक के पीछे लगते हैं, हमें वो भी रुस्वा ही करता है। जब कोई हम एक से रुस्वा होते हैं तो हम फिर दूसरे के पास जाते हैं। अगर हमें जिस बंदे को हम पहले सिलेक्ट करते हैं अगर वो हमारे साथ मुखलिस रहे, आप ईरान की हिस्ट्री देख लें, ईरान का 25 साल एक ही बंदा सदर रहा है, उसने 25 साल मुल्क चलाया। हमारे मुल्क में देखें कौन रहा है यहाँ पे, कुछ 5 साल से ज्यादा। और अगर कोई अच्छे काम करने आता है तो उसको मार दिया जाता है। तो इसलिए जो है ना ये आपका फलस्तीन का जो जवाब है वो यही है कि हम लोग बुज़दिल हैं, हम डरते हैं। हालांकि हम मुसलमान हैं, हम अगर जंग में जिहाद में जाकर मरते हैं तो हम शहीद होते हैं, जो कि हमारे लिए एक शर्फ की बात है। हाँ, शहीद तो वैसे भी कहा गया है कि शहीद की खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, जन्नत में वो पहले पहुंच जाता है। बिल्कुल कोई शक नहीं है। ये दूसरी बात भी शहीद के बारे में है कि शहीद कभी मरता नहीं है, और लेकिन हम फिर भी शहादत से ही डर रहे हैं। और दूसरी बात कि हम लोग फलस्तीन का साथ देने से इस तरह इनकार कर रहे हैं जिस तरह मतलब कि हम हमारे ऊपर किसी ने बंदूकें तानी हो, जबकि इतनी अब रियाया है हमारे पास, लोग शहीद होने को तैयार हैं, जंग में हिस्सा लेने को तैयार हैं, लेकिन किसने रोका हुआ कोई बात नहीं समझ आती। लेकिन ये फलस्तीन को हमारी तो अब रब से दुआ ही है कि अल्लाह पाक फलस्तीन की गैबी मदद करे, और दुआ यही कर सकते हैं। और अल्लाह पाक से यही दुआ करेंगे कि हमारे ये ना किए गए फैसले अल्लाह पाक इसकी अजाब ना हम पर डाले। और इस छोटे से वीडियो के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।